بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا للہ الدین الخالص وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، حج کے مہینے چل رہے ہیں. اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات. حج کے کچھ گنے چنے مہینے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن. شوال کا مہینہ چل رہا ہے، 25 تاریخ ہو گئی. رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ، اس کے گزار لینے کے بعد ایک عظیم الشان عبادت حج ہے. اس کی تیاری میں لوگ لگ جاتے ہیں. بڑے ہی خوش نصیب حضرات ہیں جو جانے والے ہیں، جن کا نام آ گیا ہے، جن کا انتظام ہو گیا ہے. لیکن ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اچھی طریقے سے حج کے اعمال کو سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں. احرام باندھنے کا طریقہ، طواف کرنے کا طریقہ، سعی کرنے کا طریقہ، وقوف عرفہ کرنے کا طریقہ، جتنے بھی اعمال ہیں، احکام ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ٹریننگ لے کر جائیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ شہر میں، پڑوس شہر ناگپور میں جگہ جگہ یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں. اس میں مردوں کو بھی چاہیے جو جانے والے ہیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اچھی طریقے سے ٹریننگ حاصل کریں. اس لائن کی جو کتابیں ہیں اس کا خوب مطالعہ کریں، کسی عالم دین سے ان مسائل کو سمجھ کر جائیں. تو انشاءاللہ جانا کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا. اور اگر سیکھ کر نہیں جائیں گے تو غلطیاں کریں گے، برکتیں نصیب نہیں ہوں گی، حج بھی ادھورا اور ناقص ہوگا. کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، ایسا ہو جائے گا. تو حج کے مبارک ایام چل رہے ہیں. جن کا نام آ گیا ہے ان کا دل خوشیوں سے لبریز ہے. جن کا نام نہیں آ سکا یا جن کے پاس انتظام نہیں ہے، ان کے دلوں میں حسرتیں ہیں، ہونی چاہیے. حسرت، افسوس اور قلق، رنج، غم ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا چاہیے، تو آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا، ہم سب کو نصیب ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ کو فکر ہے، رنج ہے، غم ہے کہ ہم نہ جا سکے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارا نام نہیں آ سکا، یا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، تو ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں. اور قرآن شریف میں آیت بھی موجود ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے خوب کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کو قبول کیا جائے گا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو جو حضرات نہیں جا سکے یا اسباب نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ دل میں فکر ہو، تڑپ ہو کہ پیارے اللہ ہمیں بھی وہاں مقدس مقامات پر پہنچائیے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیے، زیارت نصیب فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر سلام اور کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ دعا بھی کریں، فکر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ایک کوشش کریں. وہ کوشش یہ ہے کہ کچھ پیسہ جمع کریں حج عمرے کی نیت سے. ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسہ آپ نکالیں، چاہے 5 روپے ہی صحیح. ایک تھیلی بنا لیں،
یا ایک لفافہ بنا لیں، اس میں حج عمرے کے نام سے برائے حج عمرہ یا حج عمرے کے پیسے اس طریقے سے لکھ دیجئے، اور اس میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے نکالیے. آپ ان پیسوں سے حج نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند ہے. اس طرح کی آپ کی کوشش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج کی توفیق نصیب فرمائیں گے. یہ تجربے کی بات ہے، ہمارا خود کا بھی تجربہ ہے، اور بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے کوشش کی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، اور وہ ابھی 400-500 روپے ہی جمع ہوئے تھے، 600 روپے جمع ہوئے تھے، لیکن وہ حج عمرہ کر کے آ گئے. تو کوشش بھی ہو، تڑپ بھی ہو، دعا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. اللہ کے یہاں 1 روپیہ اگر آپ نکال رہے ہیں سچے دل سے، اور 1 کروڑ نکال رہے ہیں سچے دل سے، سب برابر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو حج کے ایام ہیں، حاجی حضرات جو جانے والے ہیں وہ اچھی طریقے سے تیاری کر کے جائیں، اور جو لوگ نہ جا سکے وہ دل میں کسک رکھیں، فکر رکھیں، تڑپ رکھیں اللہ کو، اور دعائیں کریں. اور یہ کوشش جو میں نے تجربہ کر کے بتایا آپ کو، ہمارا بھی تجربہ ہے اور واقعات بھی ہیں، وہ آپ کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد وہاں سے بلاوا آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہیں، رمضان کے بعد مسلمان کہاں چلا گیا؟ ہم نماز کی پابندی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ نصیب ہو جائے، کعبہ چلے جائیں، اللہ کے گھر چلے جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، یہ سب کعبہ شریف سے ٹچ میں ہیں. ساری مسجدوں کا قبلہ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ ہے، یہ بھی خدا کا گھر ہے. اور نماز میں تو کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے. حج میں تو لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، عمرے میں تقریباً 1 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، 90,000 80,000 روپے لگ رہے ہیں. یہاں پر کون سا پیسہ لگ رہا ہے؟ بلکہ ساری چیزیں فری ہیں، کولر فری ہے، پنکھا فری ہے، لائٹ فری ہے، صفیں عالی شان ہیں. ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں مسجد کے اندر؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کی بنیاد دوسرے نمبر پر. نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا. وَحَجِّ الْبَيْتِ، حج کرنا. وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. میرے بھائیوں، معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن بہت عجیب و غریب راستوں پر جا رہی ہے. اس کے عقائد بگڑتے ہی جا رہے ہیں. اللہ سے لو لگانے کے بجائے، اللہ سے حاجت اور مرادیں مانگنے کے بجائے کسی کھمبے سے، کسی بمبو سے، کسی بانس سے لپٹ کر دعا کر رہے ہیں، حاجت مانگ رہے ہیں، رات رات بھر اس کا چکر لگا رہے ہیں. دور مت جائیے، آپ کی بازار میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہماری خواتین، ہمارے گھروں کی خواتین برقع نشین اور مرد حضرات وہاں جا کے اپنی منتیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ کا گھر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، ہماری طرف آؤ. مسجدیں خالی ہیں. مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدیں رو رہی ہیں کہ ہمیں آباد کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ کوئی آباد کرنے والا نہیں، میرے پیٹوں کو کوئی بھرنے والا نہیں، میرے منزلوں کو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور کوئی بھرنے والا نہیں. لیکن ہم قبروں پر، اور قبر بھی نہیں، صرف ایک بانس، اس پر کپڑے لپیٹ دیے گئے، اس کے نیچے چراغ جلا دیا گیا، اس کے اوپر لا کر لوگ جانور چڑھا رہے ہیں.
اور وہاں ہم جا کے اپنی منتوں کو مانگ رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدے کو کیا ہو گیا؟ اسلام کی بنیاد کی پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیجئے اور اس پر جم جائیے کہ اللہ کے سوا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے. کرے غیر بت کی پوجا تو کافر. فوارے کے اندر ان کو شیولنگ نظر آ رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اور بانس کے اندر ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کے چکر لگا رہے ہیں، اس سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرمپرا ہے. کس کی پرمپرا ہے؟ آپ کی ہے یا اسلام کی ہے؟ اسلام کی پرمپرا. اللہ رسول نے ایسی تم کو تعلیم دی ہے، قرآن اس کی تعلیم دیتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہم چمتکار پر نمسکار کر رہے ہیں تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ بتوں سے تجھے امیدی، خدا سے نہ امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی درگاہ پر سر آپ بھی رکھتے نہیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک ہندو کا، ایک غیر مسلم کا. یہ تجزیہ اور تبصرہ ہے. ہم ایک پربھو کی پوجا نہیں کرتے تو تم بھی تو کئی قبروں کو جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو. تو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تم جنت میں جاؤ گے اور ہم میں جہنم میں جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن ہم خدا کا دامن پکڑیں گے کہ اگر آپ ہم کو جہنم میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ہم نے کئی چیزوں کو سجدہ کیا، کئی جگہ اپنے ماتھے کو ٹیکا، تو یہ جو حضرات ہیں آپ کے نام لیوا، یہ بھی تو کئی قبروں پر اپنے سر کو جھکاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے. ان کو کیوں آپ جنت میں ڈال رہے ہیں؟ ایک ہندو کا یہ مقدمہ ہے. کیا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاور سے اس کو روکے. افسوس یہ کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے حکمران، ہم پر حکومت کرنے والے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت کی کوئی تعلیم نہیں، کوئی علم نہیں، اور ان کا علماء سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کہ وہ علماء ان کو مشورہ دے سکیں کہ آپ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے. نہ ان کے پاس علم ہے، نہ اہل علم سے ان کا تعلق ہے. تو بتائیے، اندھیر نگری چوپٹ راجا، سب چوپٹ ہو جائے گا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں کوئی اگر غلط کام کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آگے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کو پاور نہیں ہے، اس کے پاس حکومت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور قوت بازو سے روک سکے، تو وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، زبان سے اس کو غلط کہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. ہم صبح میں گئے اور دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، لمبا سا ایک بانس ہے، اس پر کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور نیچے ایک سفید مرغا رکھا ہوا ہے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پرمپرا ہے اور چراغ جل رہا ہے. آپ کی پوجا کون کرتا ہے؟ بتلانے کی ضرورت ہے ہم کو. اور چڑھاوا کون چڑھاتا؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں کو مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کسی چیز کو قربان کرنا وہ حرام ہے. سفید وہ بھی. ہم نے پوچھا یہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس کو چھوڑ دیں گے. جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ مرغا چھوڑے گا؟ اور سب سو رہے ہیں وہاں، مرد عورت سو رہی ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے شہر کے بیچ کی بات، شرم آنی چاہیے. کون سے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ کس چیز پر ناز ہے آپ کو؟ مسجدوں پر ناز ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد بنا لینے سے کام چل جائے گا؟ اس کو آباد کون کرے گا؟ اور آباد کیسے ہوگی؟
مرد عورت سو رہے ہیں وہاں پر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو لازم سمجھا اپنے لیے کہ ہم جا کر دیکھیں، انکوائری کریں، معائنہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اور امت سو رہی ہے آرام سے، وہاں پہ بھی لوگ سو رہے ہیں. اب مرد عورت سب ساتھ میں کون ہے؟ اور کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیے کے سامنے اور وہ بانس کے سامنے، بمبو کے سامنے، اور پانی لینے کے لیے مسجد آ رہے ہیں. جسمانی پیاس بجھانے کے لیے مسجد نظر آ رہی ہے، روحانی پیاس بجھانے کے لیے مسجد نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ سے مرادیں مانگنے کے لیے مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے مسجد نظر نہیں آ رہی، مسجد کے اندر آ رہے پانی لینے کے لیے. یہ صورتحال ہے. اسی طریقے سے اسلام نے یہ حکم دیا عورتوں کو پردہ کرایا جائے، عورتیں پردے میں رہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اگر خاتون اللہ کی ولیہ اگر وہ گزری ہے، ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں، اگر وہ اللہ کی ولیہ گزری ہے تو کیا حضرت فاطمہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ میرا جنازہ رات میں نکالا جائے تاکہ کسی مرد کی ڈولے پر بھی نظر نہ پڑے کسی مرد کی. آج ہم اس خاتون کو اس کی تصویر بنائے ہیں، اس پر ہار چڑھائے ہیں اور اس کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ کہاں کا دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ الا للہ الدین الخالص. سنو کان کھول کر، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو سچا پکا دین چاہیے، خالص دین چاہیے، ملاوٹ والا دین نہیں. ملاوٹ والے تو بہت سارے دھرم ہیں یہاں پر اس ملک میں اور دنیا بھر میں. بغیر ملاوٹ کا اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے، اس میں بالکل کوئی ملاوٹ نہیں ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اخلاص کے ساتھ، ہر چیز سے ہٹ کٹ کر. حنفاء کا معنی ہوتا ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ کر، کسی کو شریک مت کرو. سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے توسل سے دعا کرنا جائز ہے؟ یہ جائز ہے. توسل سے، وسیلے سے، یہ شریعت کا اور اسلام کا قانون ہے. وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یہ معاملہ آسان فرما، یا اپنے نیک اعمال کے صدقے طفیل میں بھی آپ دعا کر سکتے ہو. مشہور حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے اعمال سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا، آپ کے لیے کیا تھا، اگر آپ نے قبول کیا ہو تو ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو اس سے مسئلہ نکلا حدیث شریف میں ہے کہ نیک اعمال سے کہ وہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک شخصیات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان شخصیات سے مانگا نہیں جا سکتا ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. کیونکہ قرآن نے بار بار اور نماز میں بار بار ہم سے یہ وعدہ لیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بار بار ہم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، ہر نماز میں کہلوایا جا رہا ہے، سنت ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو اس میں یہ کہلوایا جا رہا ہے. کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اس وعدے پر اٹل رہیں، ہمارے پیر ڈگمگا نہ جائیں، ہم کہیں توحید کے خلاف میں نہ ہو جائیں، اللہ کو کہیں ہم کنارے نہ کر دیں، کہیں ہم دوسری چیزوں کو مؤثر نہ سمجھنے لگیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس پر 100% متفق ہیں، لیکن آپ وہاں کھڑے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ نظر آتے ہیں، آپ شریک ہیں، آپ کی اولاد شریک ہے، آپ کی گھر والیاں شریک ہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ آپ جو ہے میری باتوں سے متفق ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں. بے شک آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو بالکل مان رہے ہیں، لیکن آپ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شادیاں جس میں بے پردگی ہو وہ صرف علماء کے لیے منع ہے، حافظ صاحب کے لیے منع ہے. وہ جائیں گے آپ بوال کھڑا کر دیں گے اور آپ وہاں فوٹو کھنچائیں گے. آپ کے لیے جائز ہے اور علماء کے لیے ناجائز. دین کہاں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بعض
کتاب کے بعض احکام پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہ کیسے کام چلے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے کہ جن شادیوں میں مرد عورت اکٹھے ہیں، گیدرنگ ہے، دولہا دلہن سب چہرہ کھول کے کھڑے ہیں، وہاں آپ شریک ہیں، آپ فوٹو کھنچوا رہے ہیں. کیوں کھنچوا رہے ہیں؟ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، یا مسئلہ صرف آپ مولویوں کو ٹارچر کرنے کے لیے جانتے ہیں کہ مولوی اگر چلا جائے، مولانا چلے گئے، مفتی صاحب چلے گئے، حرام ہے پھر بھی چلے گئے اور آپ کے لیے حلال ہے. اسلام کیا کئی طرح کا ہے؟ کیا اسلام ایک طرح کا ہے؟ احکام سب کے لیے ہیں. اللہ کے بندے آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. ہاں، علماء ان کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا علم نہیں ہے؟ آپ کے پاس بھی علم ہے. کتنی مرتبہ سمجھایا گیا کہ بھائی ایسی شادیاں، ایسی پارٹیاں جس میں مرد عورتوں کا اختلاط ہو، ایسی شادیوں میں شرکت جائز نہیں ہے، پھر بھی ہم شریک ہو رہے ہیں. ایسے رسوم و رواج جو ایمان لیوا ہیں، ایمان کو ختم کر دینے والے ہیں، اس میں ہمارے بچے اور ہم شریک ہیں، عورتیں شریک ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں گے تو شادی ہو جائے گی. اللہ رسول کے دامن کو پکڑیے، قرآن کو پکڑیے تو شادی کیا پوری زندگی آباد ہو جائے گی. اور غلط چیزوں کا دامن پکڑیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. خدا کے واسطے میرے بھائیوں، رحم کیجئے، اپنے آپ پر رحم کیجئے. یہ ہمارا معاشرہ اتنا اچھا اسلامی معاشرہ، اور اتنے مسلمان، اتنی مسجدیں، اتنے علماء، یہ سب ایک طرف ہیں، لیکن ساری رسمیں ہو رہی، قوالیاں بج رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے میں آیا ہوں. ہم اسی کو بجا رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں، اولیاء اللہ کا نام لے رہے ہیں. کیا کوئی ولی خلاف شریعت کاموں کو کر کے وہ ولی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنی زندگی اللہ پر قربان کر دی. ہم کس پر قربان کر رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے، کوئی غلط سلط کام کر جائیں گے. میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے. اللہ رسول اور اللہ کے خاص بندوں کو بیچ میں مت لائیے اپنی دنیا کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات کے لیے. اللہ رسول اور ان کے خاص بندوں کو مت گھسیٹیے بیچ میں. اپنے دم، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ نماز ہر مسئلے کا حل ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ قرآن کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملے گا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ یہی تو مطلب ہے کہ سب کو چھوڑو، صرف اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. کوئی نہیں ہے تمہارا کارساز، صرف اللہ ہے. مسجدیں ہیں، قرآن ہے، نماز ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ اگر تو قاعدے سے کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، تجھے ادھر ادھر چکر کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اللہ سے مانگیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں اللہ کی مدد حاصل کرو. اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے سے نماز پڑھو. کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کام نہ ہو صبر کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم نے قرآنی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا اور پرمپراؤں کو اپنا دین بنا لیا. کل قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. جس دن رسول کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا میرے قوم نے. کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ رمضان میں ہم تلاوت کرتے تھے، رمضان کے بعد کیا قرآن کا حق نہیں ہے؟ سال میں 2 مرتبہ کم از کم قرآن کو ختم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے. اور اس کو اچھی طریقے سے تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو اچھے انداز سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کو فرض عین ہے. فرض عین یعنی کمپلسری ہے، لازم ہے. اس کے بغیر قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا. اس کے بغیر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تجوید آپ کی صحیح نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ شریعت کا قانون ہے. تو میرے بھائیوں، اپنی توحید کو پختہ کیجئے،
بڑے بڑے پوسٹر نوجوان حضرات خوشی میں لگاتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کو خوش کیجئے. بڑے بڑے پوسٹر خرچہ کر کے اپنی تصویریں وہاں چھپوا رہے ہیں. خدا کے واسطے یہ سب چیزیں بند کرو. اس سے تمہارا دین ایمان ختم ہو جائے گا. نماز سے دین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے. یہ بے شک اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے. ہم اپنے ہر خطبے میں یہ پڑھتے ہیں وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ. یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی کرامتیں برحق ہیں. اگر اولیاء اللہ ڈھونگی، چرسی، شرابی، نماز چھوڑنے والے یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں، ایجنٹ ہیں. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ برحق ہیں، ان کی کرامتیں برحق ہیں. ان کے اگر آپ کہیں گئے سفر میں، وہاں پر کوئی مزار ہے، آپ وہاں پر حاضر ہوئے، ایصال ثواب کیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اسپیشل یہاں سے عورتیں جا رہی ہیں قبروں پر، عورتیں اکیلی جا رہی ہیں، ان کو کوئی غیر محرم لے کر جا رہا ہے کہ چلو تمہارا کام کرا دیں گے، اور مسجدیں خالی ہیں، گھر میں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اور کہیں قبرستان پر جا کر ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. یہ ایمان کو ختم کرنے والی چیز. خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے اور غور کیجئے. ہم اور آپ ہیں اس میں ملوث ہیں، اور ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. اس سے کیا ہوگا بڑے بڑے دعوے کرنے سے؟ اور بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں. گیان واپی میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تمہارے شہر میں کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ اگر نہیں فکر کرو گے آنے والی نسلیں بھی وہیں پر سر گھماتی رہیں گی اور حاضری ان کو بھی آتی رہے گی. عجیب بات ہے. اس لیے خدا کے واسطے اعمال پر جمیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجئے. اللہ کو راضی کرو گے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اللہ سے بھاگو گے، اللہ کو چھوڑو گے، مسجدوں کو چھوڑو گے، شریعت کو چھوڑو گے، تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدے کو اگر نہیں کرو گے 1000 سجدے تم کو کرنے پڑیں گے، جگہ 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 جگہ، اور پھر ایمان باقی رہے گا. ہم نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ہمارے حضرت کہہ رہے تھے مولانا صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم کی ایک ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا ایک کوئی دھرم گرو تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی تھا. وہ کچھ بات چیت ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ اس کا نام تھا لیاقت علی خان، جو دوسرا دھرم گرو کے ساتھ تھا. تو اس سے حضرت نے پوچھا آپ ان کے ساتھ؟ بولے ہاں ہمارے سب کچھ یہی ہیں. وہ مسلمان کہہ رہا ہے غیر مسلم دھرم گرو کے بارے میں کہ ہمارے سب کچھ یہی ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. وہ رشی ہے، یہ منی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی. یہ شارٹ کٹ میں مالدار بننا چاہ رہے ہیں، شارٹ کٹ میں ان کے شادی بیاہ ہو جائے، شارٹ کٹ میں ان کا گھر بن جائے، شارٹ کٹ میں جنت میں پہنچ جائیں. تو ارے بھائی نبیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ نبیوں کو کیوں قتل کروایا گیا؟ پھر کیوں مصیبت پتھر مروایا گیا؟ نبی کیوں پتھر کھائے؟ جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ سب شارٹ کٹ میں ہی ہونا تھا. تو خدا کے واسطے ایمان جو ملا ہے اس کو بچائیے، اور یہ جتنے بھی خرافاتی کام ہیں اس کو بند کیجئے. ہم ملوث ہیں جانے انجانے میں. ہم چندہ دے رہے ہیں قوالیوں کے لیے، ڈھول تاشے کے لیے، اور غلط کام کرنے کے لیے زمین دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ دکان اپنی بند کر دے رہے ہیں. کیوں بند کر رہے ہیں؟ دکان کھول کے رکھو، ایریا لگا دو کہ ادھر کوئی آنا نہیں. ہم دکانیں بند کر کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں آؤ تم یہیں کھاؤ یہیں سو. پوری رات لوگ وہاں سو رہے ہیں. ہم نے جا کر صبح میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، سو رہے ہیں، نماز کچھ بھی نہیں، اور پوری رات دم مست کلندر اور مست ہے. یہ دین ہے، یہ دین کا مذاق ہے. غیر مسلم آپ سے کیا اثر لے گا؟ کچھ میں نے دیکھا غیر مسلم بھی نہا دھو کر آئے وہاں پر. وہ کیا اثر لے گا؟ وہ اگر ایمان لانا بھی چاہ رہا ہے تو وہ ایمان لا کر بھی تو اسی میں ہے وہ جو پہلے کرتا تھا، بلکہ وہ تو کہے گا اس سے اچھا تو ہم لوگ ہیں. یہ تو بانس کو پوج رہے ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی وجود بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی مورتی وغیرہ بھی ہے، کوئی لنگ وغیرہ بھی ہے، یہاں تو بانس ہے. کیا خرافات ہے میرے بھائیوں. ہم سب مبتلا ہیں، آپ مبتلا ہیں، آپ کی نسلیں مبتلا ہیں. شرم کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. آپ کی عورتیں گھر کی جا رہی وہاں پر منتیں مانگنے کے لیے، قبروں پر جا رہی ہیں. خدا کے واسطے رحم کیجئے.
میرا موضوع تو حج تھا، حج کو مجھے سمجھانا تھا، حج کس پر فرض ہے، لیکن اب کیا کریں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، ہمارا شہر کہاں جا رہا ہے، مسلمان کہاں جا رہا ہے، ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے خدا کے واسطے عقیدے اگر صحیح نہیں ہیں، ہم میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، سر ہے، آنکھ ہے، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ عقیدے کا فرق ہے. اللہ ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کی تعلیمات میں ہی کامیابی ہے. ان کے ہاں ایسا عقیدہ نہیں ہے. گوشت پوشت میں ہمارے جیسے ہیں. عطر کی بوتل ہے 2، ایک 12,000 کی ہے، ایک 100 روپے کی ہے، اندر جو ہے وہ سیم ہے، باہر سے وہ سیم نظر آ رہی، لیکن اندر جو ہے ایک عود ہے اور ایک موگرا ہے. تو جسمانی اعتبار سے ہم سب ایک ہیں، پورے انسان ایک جیسے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اندر کی جو مایا اور طاقت ہے، اندر کے جو عقائد ہیں، یہ فرق کرتے ہیں. اگر یہ بھی باقی نہ رہیں، یہ بھی ان کے جیسے ہو جائیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو، اپنے عقیدوں کو سلامت رکھیے، اس کی فکر کیجئے، اور ایسے جتنے بھی کام ہیں سب سے توبہ کر لیجئے. اپنے گھر والیوں پر، اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیے. شادی اللہ نے جوڑا بنایا ہے، تاخیر ہو رہی، اللہ سے دعا کرو کہ بانس پکڑ کے لٹک جائیں گے، شادی ہو جائے گی بانس سے، عجیب بات ہے. تو پھر آپ میں اور وہ فوارے میں کیا فرق رہے گا؟ یہ بانس میں اور فوارے میں کیا فرق رہے گا؟ حج جن پر فرض ہے وہ اچھی طریقے سے ارکان کو سیکھ کر جائیں. اور کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے حج، بس اس کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں شادی ودی کروا دیں گے بچوں کی تو حج کرنے جائیں گے، غلط. کچھ لوگ سوچتے ہیں مکان وغیرہ بنا لیں گے تو حج کرنے جائیں گے، غلط. کچھ لوگ سوچتے ہیں ابھی جوان ہے بڑھاپے میں جائیں گے، غلط فہمی، شیطانی چال. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ابا حج پر نہیں جا رہے ہیں تو بیٹا کیسے حج پر چلے جائے، یہ سب غلط فہمی ہے. جو استطاعت رکھے، کیا استطاعت؟ آنے جانے کا خرچہ، گھر والوں کا خرچہ، اتنا اگر کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس بہت ساری زمین جائیداد ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچے وہ اور حج کرے، اس پر حج فرض ہے. ہاں اتنی زمین ہے، اس کو بیچ دے تو آئندہ کاشتکاری کہاں کرے گا، تو اس پر حج فرض نہیں. لیکن کئی کھیت ہیں، ایک کھیت بیچے حج کرے، اس پر حج فرض ہے. بیٹا صاحب نصاب ہے اور وہ ساتھ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، ماں باپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ابا بھی نماز پڑھتے ہیں، کہ ابا نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی نہیں پڑھیں گے. روزہ آپ رکھتے ہیں اپنا الگ، ابا الگ رکھتے ہیں، وہ بیمار ہے وہ نہیں رکھتے، آپ صحت مند ہیں، آپ پر فرض ہے روزہ. اسی طریقے سے حج کا معاملہ. کوئی بہت مالدار تھا، وہ حج نہیں کیا، تو اس پر واجب تھا کہ انتقال کے وقت وہ وصیت کرتا کہ میرے مال میں سے حج کیا جائے. اگر وہ وصیت کرتا تو اس کے تہائی مال سے حج کرنا ہوتا وارثین کے ذمے. لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج بدل کر دیں تو اچھا ہے، تاکہ وہ وعید جو ہے وہ سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وسعت رکھتا ہو حج کرنے کی اور وہ نہ کرے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. کتنی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، حج کے مبارک ایام چل رہے ہیں، حج کے مہینے چل رہے ہیں. پیارے اللہ، بہت سارے خوش نصیب حضرات حج کے لیے جائیں گے. پیارے اللہ، ان کے آنے جانے کو قبول فرما، حج مبرور کی سعادت نصیب فرما، تمام ارکان کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، جو جا نہ سکے، جن کے دلوں میں حسرتیں ہیں، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی اس مبارک گھر کی
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک در کی حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم فقیر ہیں۔ پیارے اللہ آپ غنی ہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہاں کی مبارک حاضری نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ تمام حجاج کرام کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، مسجد اقصی کی خاص طور پر حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اسرائیلیوں کے ظلم و ستم سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ جو ظلم ستم کا بازار گرم ہے عافیت کے ساتھ اس کا خاتمہ فرما دیجئے۔ ظالمین کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ورنہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے۔ پیارے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان جیسی عظیم شان دولت نصیب فرمائی ہے۔ پیارے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کی نگرانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے عقائد کو سلامت رکھیے۔ پیارے اللہ ڈگمگانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ کفریہ، شرکیہ، بدعات، رسوم رواج کے کاموں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہمارے نسلوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں کوئی مشکل پیش ہو ہم آپ سے اپنی مشکل کو پیش کریں اور نمازوں کے ذریعے سے ان مشکلات کو حل کریں، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما لیجئے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ہر ایسے کام کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اتباع، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ خلاف شرع کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس اور ہمارے مراکز کی حفاظت فرما لیجئے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا